الله أكبر الله أكبر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے اور خاص طور پہ رمضان میں اس کو پڑھیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اتنے اہم اور قیمتی مضامین سے بھرا ہوا ہے کہ ان میں سے کسی ایک کے لیے بھی انسان کی تمام عمر صرف کر دی جائے جب بھی وہ اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے ایک مقام پر ایک بات بڑی آسان سی اور بہت کم سے کم الفاظ میں کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ خطاب کرتے ہوئے رسول اللہ وسلم کو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہیں۔ اگر اس پر غور کیا جائے جو محض ایک جملہ ہے، جملے کا حصہ ہے، آیت کا یہ حصہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات سمجھاتا ہے کہ آپ کی شکل میں، آپ کی حیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اخلاق کا وہ نمونہ ہمیں دکھا دیا ہے جو ہمارے لیے سب سے بلند معیار ہو سکتا ہے، اور اس اخلاق کے بھی آپ نقطہ کمال کے اوپر ہیں۔ اخلاق کا مادہ خلق ہے، اور جس کا مفہوم بڑا واضح ہے کہ کسی کام کا اچھے انداز سے کرنا۔ چنانچہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ یہ طبی اخلاقیات ہے، یہ ابلاغی اخلاقیات ہے۔ قرآن کریم اس اخلاق کی بات کر رہا ہے، وہ کوئی محدود اخلاق نہیں ہے، بلکہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ ایک شخص کس طرح سے اپنے مہمان کو اپنے گھر میں آنے کی دعوت دے، کس طرح استقبال کرے، کس طرح اس سے مصافحہ کرے، کس طرح اس کا اکرام کرے، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے تو پھر آپ وہ سیرت پاک کا ورق پڑھیے جس کا تعلق کسی مہمان کی ضیافت کے ساتھ ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی شخص سے ملتے وقت آپ کے چہرے مبارک پر مستقل طور مسکراہٹ ہے، اور جب آپ مصافحہ فرماتے ہیں تو انتہائی گرمجوشی کے ساتھ، اور جب تک یہ آپ کو احساس نہ ہو جائے کہ وہ شخص اپنا ہاتھ خود چھڑانا چاہتا ہے، آپ اس کے ہاتھ کو گرمائی کے ساتھ لے کر کے اس سے بات کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں علیہ السلام اپنے قریش کے قبیلے کے افراد کے لیے ضیافت کا بندوبست کرتے ہیں، اور ان کے لیے بہترین کھانے کے ساتھ ان کو دین کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں رسول والسلام دشمن کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہیں۔ اگر ایک شخص اس نیت سے آتا ہے کہ وہ آپ پر حملہ کر کے آپ کی جان کو ضائع کر دے، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور آپ اس وقت اتفاق سے ایک درخت کے نیچے آرام فرماتے ہوئے آپ کو نیند آ گئی ہے، اچانک آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سامنے تلوار لیے کھڑا ہوا۔ آپ کو وہ شخص دیکھتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اس کے ہاتھ تلوار گر جاتی ہے اور وہ کانپنا شروع کر دیتا ہے، اس خیال سے کہ اب اس کی باری ہے اور آپ اٹھیں گے اس کا کام تمام کر دیں گے۔ لیکن رحمت عالم کا جو طرز عمل اخلاق کا ہم کو ملتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس پہ گرجیں، برسیں، برا بھلا کہیں اور تلوار سے اس کو زخمی کر دیں یا مار دیں، بلکہ آپ اس سے کہتے ہیں میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ پھر اس سے بات کرتے ہیں، اس کے دل کو جیت لیتے ہیں۔ وہ جو آپ کو شہید کرنے کے لیے آیا تھا وہ خود شہید ایمان ہو جاتا ہے۔ گویا کہ اخلاق سے مراد محض کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ آپ کے گھر کے اندر انس 10 سال تک آپ کی خدمت کرتے ہیں، جب وہ آئے ہیں 10 سال کے بچے تھے، جب آپ کا وصال ہوتا ہے تو وہ 20 سال کے نوجوان ہیں۔
اس پورے 10 سال کے عرصے میں کوئی بھی انسانی گھر ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بچہ ایک گلاس میں، ایک پیالی میں، ایک پلیٹ میں کچھ لے کے آ رہا ہے، اچانک ہاتھ ٹیڑھا ہوا، وہ چیز گر گئی، پاؤں پھسلا، وہ چیز ٹوٹ گئی۔ ایسے کتنے واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن انس یہ کہتے ہیں کہ پورے 10 سال کے عرصے میں نے کبھی لفظ اف نہیں سنا، کبھی ایک لفظ سرزنش کا، ڈانٹ ڈپٹ کا، چیخ پکار کا۔ مجھے بتائیے، اگر آپ کے گھر میں کوئی ملازم ہے اور آپ نے اس سے پانی مانگا اور پانی لاتے ہوئے اس نے محض 2 قطرے آپ کے لباس پہ گرا دیے، تو رد عمل کیا ہوتا ہے؟ مسکرا کے اس سے آپ یہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یا چیخ کے کہتے ہیں کہ میرا ڈرائی کلین کیا ہوا سوٹ تم نے تباہ و برباد کر دیا اور میں تمہاری تنخواہ سے پیسے کاٹ لوں گا۔ جو انسانی رویے ہیں وہ پہچان ہے اخلاق کی، اور علیہ السلام کا رویہ ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہستی اس اخلاق کی ہو اس کو لازماً سچا ہونا چاہیے، اسے لازماً اللہ کا حقیقی نبی ہونا چاہیے، اسے واقعی انسانوں کے لیے مکمل نمونہ ہونا چاہیے، اور وہی نمونہ وہ ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے۔ اخلاق کی بات جب بھی کی جاتی ہے، دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص بھی اخلاق کا دعویٰ کر رہا ہے یا ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں اچھا اخلاق ہے، وہ کس طرح سے اپنے اہل خانہ کے ساتھ پیش آ رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن کریم نے خاندان کے حوالے سے مرد کو قوام بنایا، اور یہ بھی بات عقل مانتی ہے، کسی کو بنانا چاہیے تھا، دوسری چوائس اگر ہوتی خاتون کو بنا دی جاتا، لیکن پھر سوال تو خاتون کیوں بنایا جائے؟ سوال تو ہم ہر ایک کر سکتے ہیں، اس کو کیوں بنایا، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ بنانے والا جس بنا رہا ہے وہ اس کی وہ حکمتیں ہیں جو شاید ہمارے علم میں نہ ہو۔ چونکہ قرآن کریم نے ایک مرد کو قوام بنایا، ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اب مرد جو ہے وہ گھر میں وہی مقام رکھتا ہے جو ایک ملک میں ایک عامر اور جابر بادشاہ کا مقام ہوتا ہے۔ بادشاہ بھی وہ جو عامر اور جابر ہو، سلطان عادل نہ ہو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کردار ہمیں ادا کرنا ہے۔ چنانچہ ایک شخص جس لمحے گھر میں گھس رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ بچے اس سے بھاگ کے کونے میں چھپ رہے ہیں، گھر کے سامان کو ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ وہ دیکھ لے گا سامان الٹا پلٹا پڑا ہے تو ناراض ہوگا، چیخیں پکار ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو پورا کا پورا ایک سین پیدا ہوتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک فرد کا اخلاق کیا ہے۔ اگر ایک شخص گھر میں داخل ہو رہا ہے اور گھر کے سارے افراد اس کے داخل ہونے کے نتیجے میں اس کی طرف بڑھتے ہیں، اس کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ دن کیسا گزرا، کوئی اس سے اس کا بیگ ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی اس کی اینک ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی اس کو ہاتھ پکڑ کے بٹھاتا ہے اپنے ساتھ، کوئی اس کے لیے پانی کا گلاس لے آتا ہے۔ اس پورے ماحول سے جو آپ کو پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ یہ پورا کا پورا گھر ایک گھرانہ ہے، اس کے اندر ایک یکجہتی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ میکینکی گھر نہیں ہے جس کی طلب اور خواہش میں لوگ پاکستان چھوڑ کے امریکہ جاتے ہیں، برطانیہ جاتے ہیں، فرانس جاتے ہیں، کہ وہاں پہ ٹیکنالوجی ہے، ترقی ہے، وہاں پہ بہت مادی وسائل ہیں، لیکن میکینکیت ہے، انسان دیکھنے کو نہیں ملتا۔ بطور انسان کے جو لوگ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں ان کا انداز انتہائی میکینکی ہے، مسکراہٹ بھی میکینیکل ہوتی ہے۔ تو یہ جو اخلاق کا معاملہ ہے اور جو سیرت پاک ہم کو سکھاتی ہے اور جو یہ مہینہ ہم کو سکھاتا ہے وہ یہ کہ یہ دیکھا جائے کہ علیہ السلام نے اپنے گھر کے اندر کیا رویہ رکھا۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے اپنے گھر کے اندر کسی موقع پر بھی بلند آواز کے ساتھ، کرختگی کے ساتھ، سختی کے ساتھ کوئی کلمہ ادا نہیں فرمایا۔ اگر صرف اس ایک پہلو کو دیکھا جائے اور جائزہ لیا جائے کہ ہمارے ملک کی پوری آبادی کے اندر جہاں جہاں لوگوں کے گھر موجود ہیں، خاندان والے افراد ہیں، کیا ہر گھر کے اندر ہمیں یہ ماحول ملتا ہے؟ کیا ہر وہ گھر
جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ آپ کے عاشق ہیں، آپ کی پیروی کرنے والے، کیا ان کے عشق کا اثر اس پہلو سے ظاہر ہوا ہے یا ہو رہا ہے، یا عشق ایک جانب، طرز عمل بالکل مختلف؟ اخلاق کی بات جب بھی ہم کرتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے، اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں تو کیا اس کے اندر محض یہ بات شامل ہے کہ کیسے مسکرا کے بات کرنی ہے، یا آپ کے مالی معاملات کس طرح ہونے چاہیے؟ علیہ الصلوۃ والسلام ایک شخص سے کوئی مالی معاملہ کر رہے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ آپ ٹھہریے میں ابھی آتا ہوں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، وہ نہیں آتا، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے، شام ہو جاتی ہے، 3 دن ایسے گزر جاتے ہیں اور آپ وہیں پہ رہتے ہیں تاکہ وہ شخص جب بھی آیا وہاں موجود ہو۔ یہ جو اخلاق کا اعلیٰ ترین معیار ہے جسے ہم کہتے ہیں عہد کی پابندی، وقت کی پابندی، اور ہر چیز کو اس کے مقام پہ کرنا، کیا یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے؟ کیا ہم رمضان کے دوران کوشش کرتے ہیں کہ جس طرح سے ہمارا مؤذن وقت پہ اذان دیتا ہے اس طرح سے ہم کبھی وقت پر اپنے دفتر پہنچ جائیں؟ کیا ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو رمضان کے دوران ہم بڑی پابندی کے ساتھ رات کو جا کر کے 1-1.5 گھنٹے کے لیے اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے اس کے کلام کو سنتے ہیں، تو کیا اتنی ہی توجہ کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ ہم گھر کے اندر عام دنوں میں 1.5 گھنٹہ نہیں، محض 15 منٹ کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ اخلاق کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے وہ طرز عمل جو ہم اختیار کر رہے ہیں وہ کس حد تک درست ہے، معاشی اخلاق کیسا ہے، سیاسی اخلاق کیسا ہے، ہمارے عسکری اخلاق کیسا ہے، ہمارے ابلاغی اخلاق کیسا ہے۔ اگر ہم ابلاغ عامہ سے وابستہ ہیں تو کیا ہم ابلاغ عامہ کو اخلاق کی بہتری کے لیے استعمال کر رہے ہیں یا اخلاق کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ ہم کیا وہ مناظر دکھا رہے ہیں جو مناظر فحاشی کے اور یانیت کے، یا وہ دکھا رہے ہیں جن سے کہ لوگوں کی تربیت ہو، ان کو بھلائی کی بات نظر آئے، ان میں پر امیدی پیدا ہو، ان میں نا امیدی نہ پیدا ہو، وہ یہ سمجھیں کہ انہیں آگے بڑھ کے کچھ بھلائیاں کرنی ہیں؟ یہ وہ پہلو ہیں جن پر جب تک غور نہ کیا جائے اس وقت تک ہمارا یہ سمجھنا کہ ہم اخلاق کو سمجھ گئے ہیں، اخلاق کی پیروی کر رہے ہیں، ہماری ایک بھول ہے۔ اخلاق محض ایک لفظ نہیں ہے بلکہ اسلام کے حوالے سے اخلاق سیرت پاک کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کی پوری دعوت کا خلاصہ ہے، قرآن کریم کی تمام احکامات اخلاقی تعلیمات ہیں۔ اگر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، بد اخلاقی سے پیش نہ ہو، بدکاری نہ کرو، یہ سارے کام وہ ہیں جو اخلاق کے نتیجے میں ہونے چاہیے، اور اگر نہ کیے جائیں تو بد اخلاقی میں شمار کیے جائیں گے۔ گویا قرآن کریم کا یہ جو پیغام ہم تک پہنچا اس رمضان کے مہینے میں، وہ سب سے اہم پیغام ہمارے اپنے اخلاق کو درست کرنے کا ہے، اور جب تک ہم اخلاق درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہم ایک ترقی یافتہ قوم نہیں بن سکتے۔ اگر ہم کو توفیق دے کہ قرآن کریم کے اخلاق، علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دونوں کو اختیار کرتے ہوئے وہ صحیح راستہ اختیار کریں جو کامیابی کا راستہ ہے۔ وباقی الحمد رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ